یہاں رب تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی عزت افزائی کے لیے براہ راست خطاب فرمایا ہے، کیونکہ اس آیت میں جس چیز کا ذکر ہے وہ بہت اہم ہے اور جس پر مومنوں کے مومن ہونے کا دار و مدار ہے، اس لیے پہلے ان کو ایمان والے کہہ کر پکارا اور پھر ان سے کلام فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو۔ یہاں رب تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی عزت افزائی کے لیے براہ راست خطاب فرمایا ہے، کیونکہ اس آیت میں جس چیز کا ذکر ہے وہ بہت اہم ہے اور جس پر مومنوں کے مومن ہونے کا دار و مدار ہے، اس لیے پہلے ان کو ایمان والے کہہ کر پکارا اور پھر ان سے کلام فرمایا۔ خیال رہے کہ اللہ زینا آمنوں کے خطاب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل نہیں، انہیں یا تو یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کے پیارے خطابات سے پکارا جاتا ہے، یعنی اے وہ لوگوں جو ہماری مہربانی اور ہمارے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی سے ایمان لائے ہو، اگر تم مانو گے، فریقم ایک فریق یا ایک گروہ کا، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب دی گئی جنہیں کتاب، یعنی اگر تم اہل کتاب کے وہ لوگ جو کافر ہیں ان کی باتوں پر دھیان دو گے یا اہل کتاب کے کافر ٹولے کی باتوں پر دھیان دو گے۔ خیال رہے کہ رب تعالیٰ نے ان کو اپنی کتاب تو دی تھی مگر انہوں نے صحیح معنی میں وہ کتاب نہیں لی۔ ان تطیعوا کے معنی ہے اگر تم بات مان لو گے یا فرما برداری کرو گے یا خوشی سے کہے میں آ جاؤ گے یا دھیان دو گے۔ فریق فرق سے بنا ہے جس کے معنی ہے علیحدگی اور جدائی۔ اصطلاح میں گروہ اور جماعت کو فریق کہتے ہیں کیونکہ وہ دوسری جماعتوں سے الگ ہوتا ہے، یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یا اے ایمان والو، اگر تم ان لوگوں کے ایک فریق کا جنہیں کتاب دی گئی کہا مانو گے، یا ردوکم وہ پھیر دیں گے تمہیں، بعد ایمانکم تمہارے ایمان کو، کافرین حالت کفر میں، یعنی یہ لوگ تمہارے مومن ہونے کے بعد پھر تمہیں کفر کی جانب لوٹا دیں گے اور تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں گے۔ یا ردوکم رد سے بنا ہے جس کے معنی ہے پہلی حالت کی طرف لوٹنا۔ خیال رہے کہ شریعت میں ہر اسلام سے پھرنے والے کو مرتد کہا جاتا ہے، خواہ وہ پرانا مسلمان ہو یا نیا مسلمان ہو، کیونکہ وہ شخص جہالت کی طرف لوٹتا ہے۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں اپنے دوست اور دشمن کو پہچاننا چاہیے اور تمہیں اپنے دشمنوں کے فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ خیال رکھو کہ اگر آئندہ تم کتابیوں کے کافر ٹولے کی طرف دھیان دو گے اور ان کی بات مانو گے تو وہ تم کو کافر اور مرتد بنا دیں گے، یا وہ تم سے کافروں جیسے کام کرا کر تمہیں عملی کافر بنا دیں گے۔ خیال رہے کہ کافر عمل سے بھی ہوتا ہے اور اعتقاد سے بھی، مگر اکثر جب کافر لفظ مومن کے ساتھ آتا ہے تو اس سے اعتقادی کافر مراد ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔